ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک بس ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح بکھرا ہوا تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ مگر پھر ذرا سوچیں، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور مارب کا عظیم بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے مل گیا۔ نہ کوئی فوج کا حملہ ہوا، نہ کوئی زلزلہ آیا، نہ آسمانی بجلی گری، بس اللہ کا ایک حکم اور ایک ہی رات، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت آہستہ آہستہ زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ یہی ہے قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر۔ اور یقین مانے، جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندر تک ہلا دے گا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش بالکل مناسب مقدار میں ہوتی تھی۔ مگر ان کی اصل طاقت، ان کا سب سے بڑا راز مریب کا عظیم بند تھا۔ یہ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ اس کے ذریعے دونوں طرف پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ اسی خطے کی سب سے مشہور حکمران ملکہ بلقیس تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس ایک نہایت سمجھدار، باہمت اور طاقتور ملکہ تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، اس کا نظام مضبوط تھا اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور تھی، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی طاقت عطا کی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے حکم کے تابع تھے، پرندے ان کی زبان سمجھتے تھے اور ہوا بھی ان کے اشارے پر چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی طرف ایک خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس خط میں دعوت تھی کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اسی کے سامنے سجدہ کرو۔ بلقیس نے جلدی فیصلہ نہیں کیا، اس نے مشورہ کیا، اپنے دربار کے سرداروں سے بات کی، پھر اس نے تحفے بھیجے، سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام تحفے واپس کر دیے اور فرمایا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ دولت بڑھتی چلی گئی مگر رحمت کم ہوتی گئی۔ غریب ان کے شہروں میں موجود تھے مگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اللہ کی عبادت پیچھے رہ گئی اور دنیا داری آگے بڑھ گئی۔ ان کے رہنے کی جگہ میں ہی اللہ کی ایک کھلی نشانی تھی۔ 2 جنتیں تھیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، مگر ان سب نشانیوں کے باوجود انہوں نے شکر ادا نہ کیا۔ ناچ، رنگ اور دولت کے جشن میں ان کی روحیں خالی ہوتی چلی گئیں۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب انسان خدا کو بھول جائے تو خدا اسے یاد دلا دیتا ہے، اپنے عجیب طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو کئی بار موقع دیا، انبیاء کرام بھیجے گئے، حق کا پیغام پہنچایا گیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، کھیت سوکھنے لگے، زمین نے خبردار کیا، مگر توبہ نہ کی گئی۔ غرور اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں غرور میں بدل جائیں تو تباہی قریب ہوتی ہے، اور پھر وہ وقت آ گیا جس کا انتظار نہیں تھا مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ سد مارب یہ صرف ایک ڈیم نہیں تھا، یہ ان کی زندگی تھی۔ ہرا بھرا ملک، سبز کھیت، پھلدار باغات اور پانی کی بہتی نہریں، سب کچھ اسی ڈیم سے جڑا ہوا تھا۔ اس ڈیم کے ذریعے پورا ملک ہرا بھرا رہتا تھا۔ ہزاروں کلومیٹر تک پانی کی فراہمی ہوتی تھی۔ زندگی کی ہر شاخ، ہر گھر، ہر کھیت، سب اسی پانی پر منحصر تھا۔ انجینئرز آج بھی حیران ہیں کہ 3000 سال پہلے اتنی بڑی انجینئرنگ کیسے ممکن تھی۔ یہ انسانی عقل کا کمال بھی تھا اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کا مظہر بھی۔ مگر یہی وہ ڈیم تھا جس کے ذریعے اللہ نے انہیں سبق سکھایا۔ قرآن یہاں ایک ایسی بات بتاتا ہے جو عقل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے پیٹھ پھیر لی تو ہم نے ان پر توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ روایتوں کے مطابق مارب ڈیم کی بنیاد میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ دیکھتے رہے مگر غرور میں اندھے تھے۔ یہ ڈیم ہماری طاقت کی نشانی ہے، یہ چوہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر وہ رات آئی، لوگ سو رہے تھے
شہر خاموش تھا اور مارب ڈیم اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پہلے ایک آواز آئی، پھر دوسری، اور اچانک ڈیم ٹوٹ گیا۔ پانی جو کبھی رحمت تھا اب قہر بن چکا تھا۔ لوگ چیخنے لگے۔ کسی نے کہا ڈیم تو مضبوط تھا، خدا کے لیے دوڑو، مگر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، پھر ہم نے ان پر تباہ کن سیلاب بھیج دیا۔ نبی کی آواز گونجتی رہی، یہی وہ ہے جسے تم نے انکار کیا تھا۔ یا اللہ ہمیں بچا لے جس سے ہم سے غلطی ہوئی، میری مدد کر۔ اٹھتی ہوئی لہریں شہر پر گرتی گئیں، ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ گھر، باغ اور بازار سب ایک ساتھ ڈوب گئے۔ لوگ چیخ رہے تھے بس اپنی جان بچانے کی کوشش میں۔ کچھ گر رہے تھے، کچھ لہروں میں گھل رہے تھے، اور ہر شور صرف تباہی میں بدل گیا۔ آخر میں ایک بلند لہر نے سب کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر گئی۔